ڈاکٹر سلامت کے حلق سے نکلنے والی چیخ اور فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال تھا کہ فرنیک چارٹر طیارے پر ایکریمیا گیا ہوگا اور ہم اسے آسانی سے کور کر لیں گے، لیکن فرنیک ایکریمیا کی بجائے کافرستان چلا گیا ہو۔ جب ہمیں معلوم ہو اور ہم نے چیکنگ کی تو پتہ چلا کہ اسے کافرستان پہنچے ہوئے بھی کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ نوٹران سے کہنا تھا کہ وہ اسے چیک کرتا، ہو سکتا ہے کہ فرنیک وہاں سے دوبارہ چارٹر طیارہ کرا کر ایکریمیا گیا ہو۔ عمران نے کہا، میں نے ایسا ہی کہا تھا، لیکن ناٹران نے ابھی بھی رپورٹ دی ہے کہ اس نے مکمل چیکنگ کر لی ہے، وہاں سے اس دوران کوئی چارٹر طیارہ ایکریمیا یا کسی اور ملک نہیں گیا، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کچھ سیکرٹری سائنس بتائے گا، عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکرٹری خارجہ۔ دوسری طرف سے سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کراؤ۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی، سر سلطان آپ فوری طور پر سیکرٹری سائنس شہاب الدین کو ان کے آفس میں یا جہاں بھی ہوں وہ پابند کریں اور آپ نے میرے ساتھ ان کے پاس جانا ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں سر سلطان سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تم بے حد سنجیدہ ہو رہے ہو، خیریت؟ سر سلطان نے کہا، معاملات بے حد سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور یہ وہی معاملات ہیں جن کے لیے میں نے آپ کو شہاب الدین کے اکاؤنٹس چیک کرانے کے لیے کہا تھا۔ اسی چکر میں ٹائیگر شدید زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ چکا ہے۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ٹائیگر کو سیکرٹری سائنس نے زخمی کرایا ہے؟ سر سلطان نے چونک کر پوچھا۔ اسی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ بہرحال یہ طویل کہانی ہے، میں نے جو کہا ہے آپ اس کا بندوبست کریں، عمران نے کہا۔ تم کہاں سے کال کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے سر سلطان نے پوچھا۔ دانش منزل سے، عمران نے جواب دیا۔ میں ابھی فون کرتا ہوں یہاں تمہیں، سر سلطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر اچانک وہ اس طرح چونک پڑا جیسے کوئی اہم بات اس کے ذہن میں آئی ہو۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ میرے ذہن کو نہ جانے کیا ہوا ہے، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ ٹائیگر نے مجھے بتایا تھا کہ سیکرٹری سائنس کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، جس پر میں نے اسے فرنیک کو اغوا کر کے لے آنے کا کہا تھا اور اب میں نے سر سلطان کو کال کر دی ہے۔ جب سیکرٹری سائنس یہاں موجود ہے ہی نہیں تو پھر سر سلطان کیا کریں گے؟ عمران نے کہا، سر سلطان فوری طور پر اسے واپس بھی تو بلا سکتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ اچھا دیکھو کیا رزلٹ رہتا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی باز اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، سلطان بول رہا ہوں، عمران یہاں ہوگا؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رزلٹ رہا؟ عمران نے کہا، سیکرٹری سائنس شہاب الدین صاحب تو ایک اہم سرکاری کانفرنس میں شرکت کے لیے یورپ گئے ہوئے ہیں اور ان کی واپسی تقریباً ایک ہفتے بعد ہوگی، سر سلطان نے کہا۔ کیا آپ فوری طور پر ان کی واپسی کا بندوبست نہیں کر سکتے؟ وہ اکیلے تو نہیں گئے ہوں گے، اس کانفرنس میں ان کی جگہ ان کا کوئی اسسٹنٹ بھی لے سکتا ہے، عمران نے کہا۔ او نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، جب ایسی کانفرنسیں ہوتی ہیں تو اس کا ایجنڈا کافی عرصے پہلے طے ہو جاتا ہے اور باقاعدہ حکومت کی طرف سے اس وقت کو ضروری بریفنگ دی جاتی ہے تاکہ وہ ملک کے صحیح تر مفاد میں کام کر سکے۔ اس کا اسسٹنٹ ایسا نہیں کر سکتا تھا اور پھر وہاں کئی ملکوں کے سیکرٹری موجود ہوں گے، ایسی صورت میں شہاب الدین کا کوئی اسسٹنٹ تو ان کی جگہ لے ہی نہیں سکتا، سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر یہاں ملک کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ گیا تو؟ عمران نے کہا۔ کیسا نقصان؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ اسلحے کی اسمگلنگ کا کوئی مسئلہ ہے، اگر اس میں شہاب الدین ملوث بھی ہوگا تو اس سے فوری طور پر ملک کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، سر سلطان نے کہا۔ ہاں بظاہر تو ایسا ہی ہے، لیکن جس انداز میں ٹائیگر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں۔ بہرحال اوکے، اب مزید کیا کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ٹائیگر نے بتایا ہے کہ ایک ایکریمین جوڑے کے ساتھ بھی فرنیک نے میٹنگز کی ہیں اور سیکرٹری سائنس نے بھی، اس بارے میں مزید کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کیونکہ ٹائیگر کو سوائے ان کے ناموں کے اور کچھ معلوم نہیں ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ایئرپورٹ ریکارڈ سے ہی معلوم ہو سکے گا، عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کسی کو ایئرپورٹ بھیج کر گزشتہ 10-12 دنوں کا ریکارڈ چیک کراؤ کہ ایکریمیا سے ایک آدمی برائٹ اور ایک عورت جیکی نام کی یہاں کب پہنچے ہیں اور پھر ایئرپورٹ سے ان کے کاغذات اور تصویریں حاصل کر کے ٹیم کو کہہ دو کہ وہ ان کی تلاش کریں، ان کی تصویروں کی ایک کاپی دانش منزل بھی بھجوا دو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، اس کا مطلب ہے کہ کوئی کیس شروع ہو گیا ہے، جولیا نے قدرے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس لیے فی الحال تم تفریح پر جانے کا خیال ترک کر دو، عمران نے کہا۔ سر، وہ تو ہم فارغ ہونے کی وجہ سے، بوریت کی وجہ سے ایسا سوچ رہے تھے، اب کیس شروع ہو گیا ہے تو پھر کیسی تفریح، جولیا نے کہا تو عمران نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ وہ سرخ جلد والی ڈائری مجھے دو،
شاید ایکریمیا سے ان کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے، عمران نے کہا۔ صرف ناموں کی وجہ سے کیا معلوم ہوگا عمران صاحب، برائڈ اور جیکی تو عام سے نام ہے۔ بلیک زیرو نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک ضخیم ڈائری نکالتے ہوئے کہا۔ اسلحہ اسمگلنگ کرنے والی کسی تنظیم کے ہی رکن ہوں گے یہ لوگ، عمران نے ڈائری لیتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ڈائری کھولی اور اس کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے، پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں رک گئیں تو اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دے۔ مارجونا کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لیڈی راسم سے بات کراؤ، میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ پاکیشیا سے ہولڈ کریں، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک مترنم سی آواز سنائی دی۔ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن پاکیشیا سے مس ورلڈ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ عمران نے لہجے کو رومانی بناتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے بے اختیار ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ آواز واقعی بے حد مترنم تھی۔ مجھے مس ورلڈ کہہ کر دراصل میرا مذاق اڑا رہے ہو علی عمران، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور رومانی جوڑا تھا، مجنوں اور لیلا، جیسے رومیو جولیٹ ہوتے ہیں۔ بہرحال لیلا بیچاری عام لوگوں کی نظر میں شاید خوبصورت ہو نہ ہو، لیکن مجنوں اس پر جان دیتا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں لیلا کو پسند کرتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ تم لیلا کو میری نظروں سے دیکھو، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ حسن کیا ہوتا ہے۔ اس لیے لیڈی راسم، تم میری نظروں سے اپنے آپ کو دیکھو تو دراصل تمہیں مس ورلڈ کہنا تمہارے حسن کی توہین ہے۔ تمہارے حسن کے سامنے بیچاری مس ورلڈ کیا حیثیت رکھتی ہے، لیکن چونکہ حسن میں آخری انٹرنیشنل ڈگری یہی ہے، اس لیے مجبوری ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی تو دوسری طرف سے ایک بار پھر لیڈی راسم کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ تم واقعی عورتوں کو پاگل کرنے کا فن جانتے ہو۔ بہرحال مجھے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں، تم بولو۔ کیسے فون کیا ہے؟ اتنے طویل عرصے بعد لیڈی راسم نے کہا۔ ایک جوڑا مجنوں اور لیلا کا ایکریمیا سے پاکیشیا آیا ہے۔ مرد کا نام برائڈ اور عورت کا نام جیکی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا تعلق اسلحہ اسمگل کرنے والی کسی تنظیم سے ہو، لیکن انہوں نے یہاں پاکیشیا کے سیکرٹری سائنس سے انتہائی خفیہ ملاقات کی ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اسلحہ اسمگل کرنے والوں کا وزارت سائنس کے سیکرٹری سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ان کے حلیے یا دوسری کوئی تفصیلات؟ یہ دونوں نام تو بے حد عام سے ہیں یہاں، لیڈی راسم نے کہا۔ نہیں، فوری طور پر اس سے زیادہ معلوم نہیں ہو سکا، عمران نے کہا۔ تم کس نمبر پر ہو؟ میں 2 گھنٹے بعد تمہیں فون کروں گی، لیڈی راسم نے کہا۔ میں تمہیں خود فون کر لوں گا، لیکن تم نے 2 گھنٹوں کا وقت کیوں لیا ہے؟ کیا تمہارے ذہن میں ان کے بارے میں کوئی خاکہ آ گیا ہے؟ عمران نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ایک جوڑا ایسا ہے جو واقعی بقول تمہارے مجنوں لیلا ہے، لیکن مجھے معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا وہ پاکیشیا گئے ہیں یا نہیں، لیڈی راسم نے کہا۔ اوکے، اپنے بینک کا اکاؤنٹ نمبر بھی لکھوا دینا تاکہ مس ورلڈ کے حسن کو معمولی سا خراج تحسین بھی پیش کیا جا سکے، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے مترنم آواز میں ہنستے ہوئے ریسیور رکھ دیا گیا تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ آپ ہر پر معلومات حاصل کرنے کے لیے نئی پارٹی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب یہ لیڈی راسم سے آپ نے میرے سامنے پہلی بار رابطہ کیا ہے، اس کی وجہ؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام رابطے تمہارے سامنے ہوں، یا دوسرے الفاظ میں نوجوانوں کے رابطے بزرگوں کے علم میں ہوں۔ دوسری بات یہ کہ معلومات حاصل کرنے کے لیے انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے۔ ایکریمیا جیسے بے حد وسیع و عریض ملک میں صرف ناموں کی وجہ سے اصل افراد تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن لیڈی راسم کا تعلق بیک وقت اسلحہ اسمگل کرنے والی تنظیموں کے ساتھ ساتھ ایسی ایجنسیوں سے بھی ہے جن کا دائرہ کار سائنسی لیبارٹریاں یا سائنسی فارمولے ہوتے ہیں، کیونکہ لیڈی راسم خود بھی ایسی ایک تنظیم کی طویل عرصے تک رکن بھی رہی ہے اور اس کا مرحوم خاوند اسلحہ اسمگل کرنے والی ایک بہت بڑی تنظیم کا چیف رہا ہے۔ یہاں دونوں باتیں بیک وقت موجود ہیں، سیکرٹری سائنس سے تعلقات اور اسلحہ اسمگل کرنے کی بات، اس لیے میں نے لیڈی راسم کا انتخاب کیا ہے۔ اس طرح ہر بار سوچ سمجھ کر انتخاب کیا جاتا ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آپ واقعی بے حد گہرائی میں سوچتے ہیں، کم از کم میں تو اتنی گہرائی میں نہیں جا سکتا، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ موتی گہرائیوں میں ہی ملتے ہیں، اوپر سطح پر تو کچھوے اور خالی سیپیاں ہی ملتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو بلیک زیرو اس بار بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں، دوسری طرف سے جولیا کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ ایئرپورٹ سے برائڈ اور جیکی کے کاغذات حاصل کر لیے گئے ہیں، جن میں ان کی تصویریں بھی شامل ہیں، اور ٹیم اب انہیں تلاش کر رہی ہے۔ کاغذات کی نقول آپ کو بھجوائی جا رہی ہیں، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ انہیں تلاش کرنے کے لیے گولڈن کلب کے ایسے لوگوں سے رابطہ کیا جائے جو اس کلب کے مالک اور جنرل مینیجر فرنیک کے زیادہ قریب تھے۔ فرنیک خود تو ایکریمیا فرار ہو گیا ہے، جبکہ اس کے 2 اسسٹنٹ مارٹی اور سارجر دونوں ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں ایسے لوگ ہوں گے جو یہ بتا سکیں کہ فرنیک نے ان دونوں کو کہاں ٹھہرایا ہے، عمران نے مخصوص لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو
عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن روم میں تیز سیٹی بج اٹھی تو عمران اور بلیک زیرو دونوں سمجھ گئے کہ دانش منزل کے گیٹ کے قریب موجود محسوس خلا میں کوئی چیز ڈالی گئی ہے جو خود بخود بیلٹ سسٹم کے تحت یہاں میز کی سب سے نچلی دراز میں پہنچ جائے گی۔ چنانچہ جب سیٹی کی آواز ختم ہو گئی تو بلیک زیرو نے دراز کھولی اور اس میں موجود ایک لفافہ نکال کر اس نے عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے لفافہ کھولا اور اس میں موجود کاغذات باہر نکال کر اس نے انہیں غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ کاغذات ایکریمین نژاد جوڑے برائٹ اور جیکی کے تھے جو سیاحت کی غرض سے پاک ایشیا آئے تھے۔ عمران نے کاغذات میں موجود ایکریمیا میں ان کے ایڈریس چیک کیا اور پھر کاغذات پر موجود ان دونوں کی تصویروں کو چند لمحے غور سے دیکھنے کے بعد اس نے کاغذات لفافے میں واپس ڈالے اور لفافہ اس نے بلیک زیرو کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ ایکریمین تھا۔ فرانس ہاؤس بوسٹن روڈ نمبر کا دے دیں۔ عمران نے بھی ایکریمین لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ فرانس ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ مسز جیکی برائٹ سے بات کرا دیں، میں مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے ایکریمین لہجے میں کہا۔ مسز جیکی برائٹ وہ کون ہے؟ یہاں تو کوئی جیکی برائٹ نہیں ہے، یہ تو لیڈی فرانس کا گھر ہے، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا اور اس کا لہجہ سن کر ہی عمران کو محسوس ہو گیا کہ بولنے والی سچ بول رہی ہے۔ مجھے تو مسز جیکی برائٹ نے یہی نمبر دیا تھا، عمران نے کہا۔ سوری، یہاں کوئی جیکی برائٹ نہیں ہے، دوسری طرف سے معذرت بھرے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایڈریس غلط ظاہر ہو گیا ہے، سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اور اس بات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ عام اسمگلر نہیں ہیں بلکہ تربیت یافتہ افراد ہیں، عمران نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ میک اپ میں ہوں اور یہاں پہنچ کر انہوں نے میک اپ تبدیل کر لیے ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں کیا ہوگا کیونکہ ٹائیگر کے مطابق انہوں نے انہی ناموں سے فرنیک سے ملاقات کی ہے، اگر یہ میک اپ تبدیل کرتے تو لامحالہ ساتھ ہی نام بھی تبدیل کر لیتے۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ عمران نے سامنے دیوار پر لگے ہوئے کلاک پر نظر ڈالی اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے لیڈی راسم کو کال کرنا شروع کر دیا۔ کچھ معلوم ہوا ہے لیڈی راسم؟ رابطہ قائم ہوتے ہی عمران نے پوچھا۔ نہیں عمران، جو جوڑا میرے خیال میں تھا، اس مرد کا نام برائٹ ضرور ہے لیکن اس کی بیوی کا نام مارلن ہے اور یہ جوڑا جنوبی ایکریمیا میں موجود ہے۔ ان کا تعلق اسلحہ اسمگل کرنے والی ایک تنظیم سے ہے لیکن اس تنظیم کا کوئی تعلق پاک ایشیا سے نہیں ہے اور اس نے پاک ایشیا تو کیا ایشیا میں بھی کبھی کام نہیں کیا، لیڈی راسم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرے پاس اس جوڑے کے کاغذات کی نقول پہنچی ہیں جن پر ان کی تصویریں بھی موجود ہیں، میں تمہیں تفصیل سے ان کے حلیے بتاتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے باری باری دونوں کے حلیے تفصیل سے بتا دیے۔ میں نے تفصیل نوٹ کر لی ہے، اب میں زیادہ آسانی سے انہیں ٹریس کر لوں گی، لیڈی راسم نے کہا۔ دونوں کے کاغذات میں ان کا ایڈریس فرانس ہاؤس بوسٹن روڈ ولنگٹن درج ہے، میں نے وہاں فون کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ کسی لیڈی فرانس کا مکان ہے اور برائٹ اور جیکی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمران نے کہا۔ لیڈی فرانس اس کی ایک بھتیجی ہے جس کا نام شاید جیکی ہے، وہ ایکریمیا کی کسی سرکاری تنظیم سے وابستہ ہے، مجھے لیڈی فرانس نے ایک بار خود بتایا تھا، البتہ اس نے یہ بتایا تھا کہ ان کی بھتیجی ناراک میں رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم 2 گھنٹے بعد فون کرنا، اس بار میں یقیناً تمہیں اچھی خبر سناؤں گی، لیڈی راسم نے کہا۔ اوکے، بے فکر رہو، تمہارا بینک اکاؤنٹ اس کے بعد اچھا خاصا باری ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے لیڈی راسم بے اختیار ہنس پڑی اور اس نے رابطہ ختم کر دیا تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔